جب یہ ذکر کیا جائے کہ اس کے رب کی باتیں اس کے سامنے ذکر کی جائیں. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ جب یہ بتایا جائے اور یہ ذکر کیا جائے کہ تمہارے ہاتھ تمہاری خدا کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، تمہارے پاؤں اللہ نے تمہیں عطا کیے ہیں، والدین تمہیں رب نے عطا کیے ہیں، ہاتھ جن کے ساتھ تم پکڑتے ہو، زبان جس کے ساتھ تم بولتے ہو، آنکھیں جس کے ساتھ تم دیکھتے ہو، کان جس کے ساتھ تم سنتے ہو، یہ تمام کی تمام عطا کردہ تیرے رب کی طرف سے. جب اس چیز کا ذکر کیا جائے، جب یہ بتایا جائے، تو پھر اس مومن کی جس کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے نا اللہ کی نعمتوں کا، تو بتایا پھر قرآن کہتا ہے کہ پھر اس کی طبیعت کیسی ہونی چاہیے. جب اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا جائے، اس کے رب کا ذکر کیا جائے، مالک کا ذکر کیا جائے، تو اس کی طبیعت کیسی ہونی چاہیے، اس کی حالت کیسی ہونی چاہیے، اس کا مزاج کس انداز کا ہو جانا چاہیے. میرا رب فرماتا ہے وجلت قلوبہم، ان کی دل، ان کا جو دل ہے نا. اچھا، اس سے پہلے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. کوئی شخص ہو وجل کس کو کہتے ہیں؟ کوئی شخص ہو ظلم کا ارادہ کر رہا ہو. کس کا ارادہ کر رہا ہو؟ ظلم کا ارادہ کر رہا ہو، یا وہ گناہ کا ارادہ کر رہا ہو، اور کوئی شخص اس کے پاس جائے اور اسے کہے اتق اللہ، اپنے رب سے ڈر جاؤ، اپنے رب کے احکامات کو یاد کرو، اپنے رب کی تعلیمات پر ذرا غور کرو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ. قرآن کی طرف دیکھو جس کی طرف تم قدم بڑھا رہے ہو، اپنے رسول کے اقوال کی طرف دیکھو جس چیز کی طرف تم قدم اٹھا رہے ہو، ان کی طرف سے اجازت بھی ہے کہ نہیں؟ اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. پھر وہ شخص جب یہ سنتا ہے کہ اتق اللہ، جب اس سے یہ کہا جاتا ہے تو جو دل کی کیفیت ہوتی ہے نا، اس کو وجل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فرمایا وجلت قلوبہم، جب اس کے سامنے اس کے رب کا ذکر کیا جائے گا تو اس کے دل میں خوف محسوس ہوگا اور تقویٰ کی دولت اس کو عطا ہوگی. جہاں پھر وہ یہ سوچے گا جہاں میرے رب نے کہا ہے مجھے وہاں جو کہا ہے اس پر عمل کر لینا چاہیے، جہاں میرے رب نے کہا بیٹھ جاؤ وہاں پر بیٹھ جانا چاہیے، جہاں میرے رب نے کہا اٹھ جاؤ وہاں پر اٹھ جانا چاہیے. جس سے رب منع کرے اس سے منع ہو جائے، اور جس کا حکم دے اس کی اطاعت شروع کر دے. فرمایا اس کو وجل کہتے ہیں. اس کی طبیعت اس طرح ہو جانی چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کی طبیعت اس طرح ہو جانی چاہیے. آئیے فرمایا وجلت قلوبہم، اور اس کے بعد فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. جب قرآن اس کے سامنے پڑھا جائے، ایک نشانی کیا ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کتاب الزہد ابن مبارک، وہاں پر یہ روایت موجود ہے، لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پرندے کو درخت پر دیکھا بیٹھا ہوا. تو وہ پرندہ اس نے کیا کیا؟ پھل کے قریب آیا، پھل کو کھایا اور اڑ کر چلا گیا. جب حضرت ابو بکر صدیق نے یہ انداز دیکھا پرندے کا تو اس نے کہا اے بار الہ، کاش میں ایک پھل ہوتا کہ ایک پرندہ آتا اور وہ مجھے کھا جاتا، میرا پھر کوئی حساب و کتاب نہ ہوتا. یہ ہے خوف خدا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کتاب کے اندر ان کے حوالے سے بھی یہ موجود ہے کہ آپ کے پاس خوف خدا کی
ہی نہ ہوا ہوتا۔ یہ ہے خوف خدا، یہ ہے خوف خدا۔ آئیے ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں ابن ماجہ سے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد مومن یخرج من عینیہ دموع وإن كان مثل رأس الذباب من خشیۃ اللہ ثم تصیب شیئا من حر وجہہ الا حرم اللہ علی النار۔ فرمایا جب انسان اپنے رب سے ڈرتا ہے، جب انسان کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ سجدے بھی کرتا ہے، وہ رکوع بھی کرتا ہے، وہ تلاوت بھی کرتا ہے، وہ مسجدوں کو آباد بھی کرتا ہے، وہ انسانیت کے حقوق کا خیال بھی رکھتا ہے، اللہ کے رائٹس کا، اللہ کے حقوق کا خیال بھی رکھتا ہے۔ جو جو خوف بڑھتا جاتا ہے وہ اپنے رب کی طرف چلتا جاتا ہے، قریب ہوتا ہے اور قریب ہوتا ہے، پھر اپنے رب کے جب قریب زیادہ ہو جاتا ہے تو خوف خدا کی نعمت اس کو اور زیادہ عطا ہوتی ہے۔ میرے رسول فرماتے ہیں جو انسان خوف خدا میں روئے، اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے اور وہ آنسو رخسار کے سامنے آ پڑے۔ بات کو سمجھیے گا، خوف خدا کی وجہ سے، اس وجہ سے نہیں کہ مجھے شیر آ رہا ہے وہ کھا جائے گا، اس وجہ سے نہیں کہ کوئی چیز آ رہی ہے اس کے خوف کی وجہ سے، بلکہ رب کے خوف کی وجہ سے اس کے آنکھوں سے آنسو نکلے اور رخسار کے سامنے آ کے وہ گر جائے، وہاں تک پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مقدار بھی بتا دیتا ہوں کہ وہ آنسو کی مقدار کتنی ہو تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ فرمایا میرے رسول نے کہ وہ آنسو مچھر ہوتا ہے نا، مچھر اس کے سر کے برابر، مکھی اس کے سر کے برابر ہو اور وہ آ جائے آنکھ سے نکل کر، اللہ رب العزت کو وہ آنسو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، فرمایا الا حرم اللہ علی النار، اللہ رب العزت اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ یہ ہے خوف خدا کی نعمتیں اور اس کی فضیلتیں، اور اس کی جب انسان خوف خدا میں چلا جاتا ہے پھر وہ اپنے بھائی کا دل بھی نہیں دکھاتا، وہ اپنی بہن کا حق بھی پورا ادا کرتا ہے، وہ اپنے والدین کا بھی خیال رکھتا ہے، وہ اپنے بچوں کو لباس بھی عطا کرتا ہے، وہ اپنے بچوں کو جیسے رب نے کہا ویسے بنانے کی کوشش کرتا ہے، وہ محلے کے اندر اتفاق، اتحاد، امن اور محبت کا پیغام گھر گھر لے جاتا ہے، اور اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرا علاقہ، میرا گاؤں، میرا محلہ ایک امن کا گہوارہ بن جائے، میرا علاقہ ایک ایسا علاقہ بن جائے جس کے ہر گھر سے آواز آئے تو نبی کی نام کی آواز آئے، جس کے گھر سے آواز آئے تو قرآن کی آواز آئے، جس کے گھر سے آواز آئے تو خوف خدا میں رونے کی آواز آئے، جس کا انداز ہو تو یہ ہو کہ وہ اپنے سجدے میں گر گر کر اور روئے، پکارے اپنوں کے لیے، آئے ہائے اپنوں کے لیے اور بیگانوں کے لیے دعائیں کرے، رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر مسجدوں کو بھی آباد کرے اور مصلوں کو بھی آباد کرے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، مسجدوں میں اذان ہوتی ہے، لوگ ہوٹلوں پر بیٹھے رہتے ہیں، مسجدوں میں اذانیں ہوتی ہیں، لوگ جوؤں میں لگے رہتے ہیں، تاش کھیلتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ وقت بہت مختصر ہے، سمجھ لو ہماری آنکھیں اللہ نے اس لیے دی ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے جانا بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہماری آنکھیں اللہ نے اس لیے دی اور کان اس لیے دیے ہیں کہ جب تم کسی کو اچھا کہو گے تو تمہارے کان بھی اچھا سنیں گے، اور اگر تم کسی کو برا کہو گے تو پھر لوگ تمہیں بھی برا کہیں گے۔
तो आइए मस्जिदों को आबाद कीजिए, मुसल्लों को आबाद कीजिए। फरमाया वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, जब उनके सामने अल्लाह का कुरान पढ़ा जाता है, जब उनके सामने अल्लाह के कुरान की तिलावत की जाती है, तो उनकी कैफियत ये होती है, उनका ईमान बढ़ता है और बढ़ता चला जाता है। अब ये एक पैमाना दे दिया कुरान ने। अगर हम कुरान सुनते हैं या कुरान पढ़ते हैं तो फिर हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अगर हमारा ईमान ज्यादा हो गया, अगर हमारा ईमान ज्यादा होता जा रहा है, तो यकीन कीजिएगा आप पक्के मोमिनीन में से हैं, मैं पक्के मोमिनीन में से हूं। लेकिन अगर कुरान की तिलावत करता हूं, सूदखोरी का बाजार मैंने गर्म किया हुआ है, कुरान की तिलावत करता हूं, मेरे दिल के अंदर हसद है, मैं कुरान की तिलावत करता हूं, मैं अपने पड़ोस के लिए बुग़्ज़ रखता हूं, मैं कुरान की तिलावत करता हूं, मेरे मुंह के अंदर से गाली गलौज की आवाज निकलती है, मैं कुरान पढ़ता हूं, वालिदैन का अदब नहीं करता, मैं कुरान पढ़ता हूं, अपने इमाम का एहतराम नहीं करता, मैं कुरान पढ़ता हूं, मैं हुकूक का ख्याल नहीं रखता, मैं कुरान पढ़ता हूं, गरीबों का ख्याल नहीं रखता, मैं कुरान पढ़ता हूं, मिस्कीनों का ख्याल नहीं रखता, मेरा ईमान नहीं बढ़ता, तो समझ जाइए कि मेरे ईमान में कमजोरी है, मेरे अंदर कमजोरी है। समझ जाना चाहिए कि मुझे इस्लाह करनी चाहिए। फरमाया वअला रब्बिहिम यतवक्कलून। बहुत अफसोस की बात है, कुरान क्या कहता है और हम कहाँ हैं। कुरान कहता है वअला रब्बिहिम यतवक्कलून, वो अपने रब पर भरोसा करते हैं। तो तीसरी निशानी, अपने रब पर तक तो नहीं गए, अपने रब पर भरोसा करते हैं। घर में बैठा रहूं, अल्लाह देगा खाने के लिए, ये भरोसा है। होटल पर सुबह से आऊं शाम तक बैठा रहूं, इरादा ये हो कि कोई दोस्त हाथ लग जाए ना तो एक कप चाय का बन जाएगा। ऐसा ही होता है, बहुत से लोग हैं, खाने की तबीयत हो रही है, अच्छा किसी दोस्त को कॉल करता हूँ, किसी रिश्तेदार को फोन करता हूँ, दिल कर रहा है आपसे मिल लूं, तो आपके पास आना चाह रहा हूँ, चलो वहां कुछ खाने को। ये भरोसा है? भरोसा ये नहीं है मेरे भाइयों, भरोसा ये है कि जाहिरी असबाब जितने भी हैं ना, उनको आप अपनाएं, जाहिरी असबाब को अपनाएं हुसूल रिज़्क़ के लिए, हलाल रिज़्क़ के लिए। फिर जाहिरी असबाब को अपनाकर, ये तफसीर कबीर की रूह से बात कर रहा हूं, अल्लामा फखरुद्दीन राज़ी अलैहि रहमत वअला रब्बिहिम यतवक्कलून के मातहत फरमाते हैं, ठीक है, कहते हैं जाहिरी असबाब को अपना लो, हाथ पर हाथ रखकर मत बैठे रहो, बल्कि कोशिश करो सुबह जब उठो अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाओ, और फिर नाश्ता करने के बाद रिज़्क़े हलाल के लिए बाहर चले जाओ, मुख्तलिफ अंदाज अपनाओ। फिर अंदाज जब अपना लो, जाहिरी असबाब को अपना लो, अपने रब की बारगाह में हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, कहो ए बारे इलाह, मेरे पास जो भी जाहिरी असबाब थे, आपने जो मुझे मेहनत का हुक्म दिया, मैंने मेहनत कर ली, जाहिरी असबाब का हुक्म दिया, जाहिरी असबाब अपना लिए, मेरे जिस्म के अंदर जितनी मेहनत की हिम्मत थी मैंने हिम्मत कर ली, बारेला रिज़्क़ हलाल के लिए निकला हूँ, बच्चे हैं, वालिदैन हैं, अजीज़ व क़ारिब हैं, रिश्तेदार हैं, बारेला जाहिरी असबाब को अपना लिया, अब तेरी मदद चाहता हूँ, अब तेरी ताईद चाहता हूँ, तेरी नुसरत चाहता हूँ। यकीन कीजिएगा तवक्कुल ये है, जब तवक्कुल इस तरह करोगे तुम माला माल हो जाओगे, तुम माला माल हो जाओगे। आइए मैं आपको एक हदीस
ذکر کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 لوگ میری امت میں ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے اللہ رب العزت ان کو معاف کر دے۔ سبحان اللہ 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے۔ آپ کا تو کوئی 1 روپیہ اگر لے لے، میرا کوئی 1 روپیہ لے لے تو میں تو اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ آج کل تو وہ جوانی کو نہیں دیکھتے، وہ ایک چھوٹا سا پسٹل لو اور مارنے کو آ جاتے ہیں ہم، دیکھو نا۔ تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، آپ کو رب کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ آپ کا رب کتنا کریم ہے، آپ کا وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ میرے آقا نے فرمایا سنو، نمبر 1 وہ کون ہوں گے جو 70,000 میں جن کا شمار ہوگا، فرمایا وہ منتر جنتر نہیں کرتے ہوں گے۔ نمبر 1 نشانی بھی بتائی، فرمایا وہ منتر جنتر نہیں کرتے ہوں گے۔ نمبر 2 وہ فال کے لیے چڑیا نہیں اڑاتے ہوں گے۔ نمبر 3 میرے آقا فرماتے ہیں وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوں گے۔ سبحان اللہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، ہمارا حال کیا ہے؟ سود کا نظام ہم نے گرم کیا ہوا ہے، حسد ہم کرتے ہیں، بغض ہم کرتے ہیں، رزق حلال کی ہم تمیز نہیں رکھتے، جہاں سے بھی ہمیں مال مل جائے ہم اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم قابض ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ہم حقوق کا خیال نہیں رکھتے، ہم شراب پیتے ہیں، ہم جوا کھیلتے ہیں، ہم تکلیف دیتے ہیں، ہم کسی کی اعانت نہیں کرتے، ہم کسی کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، ہم مزاروں کے سامنے مزاروں کی بے حرمتی کرتے ہیں، ہم بڑوں کے سامنے بڑوں کی بے حرمتی کرتے ہیں اور کہتے ہیں جانے یا علی، کہتے ہیں جانے یا علی۔ میرے بھائیوں، آپ کے رب نے یہ نہیں کہا، حضرت علی سب کہیں رضی اللہ عنہ، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم برے کام کرنا اور بری چیزوں سے منع نہ ہونا اور آخر میں پھر یہ کہنا کہ جانے یا علی، جانے خدا نہیں، جو آپ نے کیا وہی آپ کے سامنے آئے گا۔ اگر آپ اچھا کرو گے تو اچھا پاؤ گے، اگر برا کرو گے تو برا پاؤ گے۔ میرے رب نے فرمایا میری شان یہ ہے کہ میں رحم کرتا ہوں، لیکن اور بھی رحم کرتا ہوں، جو میری مخلوق پر رحم کرتا ہے میں اس پر رحم کرتا ہوں، اور جو زمین پر رحم کرتا ہے آسمان اس پر رحم کرتا ہے، آسمان اس پر رحم کرتا ہے۔ کتنے منٹ ہو گئے جناب؟ آگے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ۔ نمبر 4 نشانی یہ ہے، نمبر 4 نشانی یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہوں گے۔ کیا کرتے ہوں گے؟ نماز قائم کرتے ہوں گے۔ اگر کسی گھر کے اندر ہماری بیٹی قرآن شریف کی تلاوت کرتی ہے، اگر ہمارے گھر کے اندر نمازیں پڑھتی ہے، اگر ہمارا بھائی مسجدوں کی طرف دوڑتا ہے، مسجدوں کو آباد کرتا ہے، مسجدوں کی رونق کو دوبارہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کے گھر کو وہ آباد کر رہا ہے، اللہ رب العزت اس کے گھر کو آباد کرے گا۔ میرے بھائیوں، آج ہم نے کیا کیا؟ گھر کے اندر ڈراموں کی آوازیں تو آتی ہیں، قصہ کہانیوں کی تو آوازیں آتی ہیں، لیکن قرآن پڑھنے کی آواز بہت کم سنائی دیتی ہے۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ نمازیں ادا کرنے جائے مسجد کے اندر، ہماری اولاد گالی گلوچ نہ دے، ہماری اولاد ایک بہترین انسان بن کر دکھائے، ہماری اولاد کا بہترین فیوچر ہو، وہ مستقبل کے اندر دولت کمائے، وہ مستقبل کے اندر عزت کمائے، وہ مستقبل کے اندر ایک مقام حاصل کریں۔ لیکن قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، نماز کو ہم نے چھوڑ دیا، رکوع کو ہم نے چھوڑ دیا، سجود کو ہم نے چھوڑ دیا، اور مسجدوں کو ہم نے قبرستان بنا دیا۔ ہماری بہنیں، ہماری مائیں کبھی نماز نہیں
पढ़ती, कभी कुरान की तिलावत नहीं करती, कभी नात ख़्वानी नहीं करती, कभी अल्लाह और उसके रसूल के किस्से नहीं सुनाती, कभी औलिया अल्लाह का तज़किरा नहीं करती, कभी सीरत नबी पर बात नहीं करती, तो बताइए फिर हमारी औलाद चोर नहीं बनेगी तो और क्या बनेगी? अगर फिर हमारी औलाद हमसे हमें धोखा देने वाली नहीं बनेगी तो और कौन बनेगी? फिर हमारी औलाद हमारी इज्जत करेगी या बेइज्जती करेगी? फिर हमारी औलाद बड़ी होकर हमारे इलाके में हमारी कदर करेगी या हमें बेइज्जता कराएगी? तो आइए मस्जिदों को आबाद कीजिए। फरमाया इकामत का माना यह है कि इंसान मुसल्ले पर आ जाए, बावुज़ू होकर आ जाए, क़ियाम अच्छी तरह करे, रुकू अच्छी तरह करे, सुजूद अच्छी तरह करे, और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सलाम अकीदत पेश करे और दुआएं मांगे, रब की बारगाह में गिड़गिड़ाए, ए बारे इलाह जो मेरी नमाजें छूट गईं, ए बारे इलाह जो मुझसे खताएं हो गईं, ए बारे इलाह जो मुझसे गलतियां हो गईं, ए बारे इलाह जो मैंने किसी का दिल दुखाया है, ए बारे इलाह जो मैंने किसी का हक खाया है, ए बारे इलाह जो मैंने किसी की इज्जत नहीं की, ए बारे इलाह जो मैंने किसी का ख्याल नहीं किया, ए बारे इलाह मैंने तेरी मखलूक का ख्याल नहीं किया, तेरे हुकूक का ख्याल नहीं किया, मैं तेरी बारगाह में आ गया हूँ, मैं बिछड़ा हुआ, मैं रुला हुआ, मैं अंधेरों में गया हुआ, मैं तारीकियों में गया हुआ, मेरे दोस्त मुझे ले गए थे, मुझे पता नहीं चला, मेरे रिश्तेदार मुझे गलत रास्ते पर ले गए, मुझे पता नहीं चला, ये इंटरनेट मुझे गलत रास्ते पर ले गया, मुझे पता नहीं चला, मेरे मिलने वाले, मेरे साथ बैठने वाले मुझे गलत रास्ते पर ले गए, बजाय इसके कि मेरे हाथ में कुरान थमाते, बजाय इसके कि मेरे कुरान में मेरे आका के फरामीन थमाते, बजाय इसके कि मुझे सीरत रसूल पढ़ाते, बजाय इसके कि मुझे सहाबाए कराम का दीवाना बनाते, बजाय इसके कि मुझे ताबीईन का दीवाना बनाते, बजाय इसके कि मुझे औलिया का एहतराम करने वाला बनाते, बजाय इसके कि मुझे दाता अली हजवेरी का भिखारी बनाते, बजाय इसके कि मुझे भावुद्दीन ज़करिया मुल्तानी का गुलाम बनाते, बजाय इसके बजाय इसके कि मेरे सामने मुसल्ला बिछाते, बजाय इसके कि मुझे नमाज का तरीका सिखाते, बजाय इसके कि मुझे ज़कात अदा करने के बारे में बताते, बजाय इसके कि मुझे यतीमों के सरों पर हाथ रखना सिखाते, बजाय इसके कि मुझे वालिदैन का एहतराम करना सिखाते, मुझे गलत रास्ते पर लगा दिया, माहौल ने मुझे बिगाड़ दिया। मेरे रब तू ही मेरा है, तेरे सिवा मेरा कौन है? तू ही तो मालिक है, तू ही तो राज़िक है, तूने ही तो मुझे आने की तौफीक से नवाजा है। ए बारे इलाह मैंने सजदा भी कर लिया, मैंने रुकू भी कर लिया, मैंने तिलावत कलाम इलाही भी कर ली, मैंने तेरे आका पर दुरूद पाक का नजराना भी पेश कर लिया। ए बारे इलाह मेरी खताएं माफ फरमा, ए बारे इलाह मेरा मुस्तकबिल रोशन फरमा, ए बारे इलाह मेरे जाहिर को भी पाक फरमा, ए बारे इलाह मेरे बातिन को भी पाक फरमा। आप यकीन कीजिएगा जब आप ये अंदाज रखेंगे, अपने रब के पास आकर तो देखें, अपने रब के पास झोली फैलाकर तो देखें, अपने रब के लिए दो लफ्ज जबान से अदा करके तो देखें, अपनी जबान से अपने कानों को, अपनी आंखों को, अपनी ताकत को, अपनी हिम्मत को, अपनी जसारत को, अपने वक्त को, अपने दिन रात को जरा रब्बुल इज्जत की बारगाह में पेश करके तो देखें। याद रखिएगा तुम्हारी ये दुनिया भी संवर जाएगी और हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। आज हमने क्या किया? अल्लाह के अहकाम की तरफ बिल्कुल नहीं गए। चाहते ये हैं कि सब कुछ हमारे पास हो, चाहते ये हैं कि सब कुछ हमें अल्लाह अता करे। मेरा एक दोस्त हो, ये बात मेरी प्लीज सुन लीजिएगा, मेरा एक दोस्त हो, वो मुझसे किसी काम का कहे
اور میں نہ کروں، اور پھر مجھے اس کی ضرورت پیش آئے، اسی دوست کی، میرا دوست تھا، اس نے مجھ سے کہا میرا یہ کام کر دے، اور وہ اللہ رسول کی نظر میں بھی صحیح تھا، غلط نہیں تھا، لیکن میں نے ٹال مٹول کی، یا یہ ہے کہ میں مصروف تھا، مجبور تھا۔ میرے دوست نے مجھ سے کہا میرا یہ کام کیجئے، میں نے نہیں کیا، لیکن پھر اس دوست کی ضرورت مجھے پڑ گئی، تو میں کہتا ہوں نہیں، میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا، نہیں میں اس کا تعاون نہیں لوں گا، نہیں میں اس سے پیسوں کا نہیں کہوں گا، نہیں میں اسے یہ نہیں کہوں گا کہ میرا یہ کام کر دے۔ کیوں نہیں کہے گا؟ تیرا دوست ہے، تیرے ساتھ بیٹھتا ہے، تیرے ساتھ کھاتا ہے، دن رات گزارتا ہے۔ کہتا ہے نہیں، اس نے مجھے ایک مرتبہ کہا تھا میرے کام آ جا، مجھے تیری ضرورت ہے، آج مجھے تو یاد آ رہا ہے، آج میں فلاں مشکل میں ہوں، تو آ جا۔ میں اس کے پاس نہیں گیا، میرا دل نہیں کرتا، میں ہمت نہیں باندھتا میں اس سے کچھ مانگوں، میں اس سے کچھ مدد حاصل کروں۔ یارا بہت کمال کی بات ہے، اپنے دوست کے سامنے ہماری نظر بلند نہیں ہوتی، ہم اپنے رب کے فرامین کا مسلسل انکار بےایمانہ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کر رہے۔ اللہ ہمیں بلا رہا ہے، ہم نہیں جاتے، اللہ ہمیں صدائیں دیتا ہے، ہم نہیں جاتے، اللہ کہتا ہے میں تیرا رب ہوں، میری طرف آ، میری طرف آ۔ یہ شیطان تیرا کھلا دشمن ہے، میں تیرا پکا دوست ہوں، میں تیرا پکا ولی ہوں، لیکن ہم نہیں جاتے۔ پھر ہم چاہتے بھی یہ ہیں یا اللہ تو یہ بھی عطا کر دے، یا اللہ تو وہ بھی عطا کر دے، یا اللہ تو سب عطا کر دے۔ ہمیں تھوڑا سا خیال آنا چاہیے کہ ہم اپنے رب کے احکامات پر تو عمل نہیں کر رہے۔ رب جو مجھ سے کہتا ہے، رب جو حکم دیتا ہے، وہ تو ہم کرتے نہیں ہیں، لیکن ساتھ ہم کیا کہتے ہیں؟ اتنے ڈھیٹ ہو گئے، اتنے ہمارا دل مردہ ہو گیا کہ ہمیں ذرا احساس نہیں ہوتا، ہم فوراً رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ یارا ایک دوست کے پاس نہیں گئے، اس کا کام نہیں کیا، اس کی بات نہیں مانی، اور رب کی اتنی نافرمانی کی، اور اس کے سامنے چل پڑتے ہو، ذرا بھی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، ذرا بھی دل نرم نہیں ہوتا، ذرا بھی خوف خدا پیدا نہیں ہوتا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں مانگنے سے پہلے اپنی خطائیں معاف کرا لوں، اپنے گناہ معاف کرا لوں، اپنے آپ کو رب کے بارگاہ میں پیش کر دوں کہ بار الہ میں تو تیرا نافرمان ہوں، میں نے تو تیری نافرمانیاں کی ہیں، بار الہ مجھے معاف فرما، تو معاف فرمانے والا ہے، تو کرم کرنے والا ہے۔ یہ نہیں کہتے، بلکہ یہ کہتے ہیں یا اللہ اگر تو مجھے یہ دے دیتا تو آج میں یوں نہ ہوتا، اگر مجھے یہ چیز دے دیتا تو آج میرا حال یہ نہ ہوتا۔ خدا کی قسم رب کے بن جاؤ، یہ دنیا سب کی تمہاری، سب کی بن جائے۔ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، رب کو چھوڑ کر، رب کی نافرمانی کر کے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، دنیا تم سے بھاگ رہی ہے۔ دنیا کو چھوڑو، اپنا رشتہ اور تعلق اپنے خدا کے ساتھ مضبوط کر لو۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، یہ دنیا تمہاری جھولی میں آ پڑے گی، یہ دنیا تمہاری جھولی میں آ پڑے گی۔ آئیے ایک اور نشانی بتاتا ہوں۔